نجمان صاحب آپ کے چینل سے بات ایک صاحب فطرتاً بڑے مسجد تھی، ان کے پاس موضوعات کی کمی نہیں تھی، میں عرض کر رہا تھا. کہتے ہیں کہ لوگ کتابوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھنے کی چیز ہے، اور ان سے پڑھنے کا طریقہ صرف یہ ہے انہیں کہ آپ ان سے بات کریں. کچھ شاعر نہیں ہیں جو مشاعروں سے بڑے دل داتا ہیں. ایک خطاب ان سے رکھنا کہ موقع ملے تو ان کو بلاتا ضرور ہوں، موقع ملے تو ان کو بلاتا ضرور ہوں، محفل ہو اہل دل تو جاتا ضرور ہوں. موقع ملے تو ان کو بلاتا ضرور ہوں، محفل ہو اہل دل تو جاتا ضرور ہوں. منظور کچھ تو شوق ہے، کچھ دوستوں کا ہے، شاعر نہیں ہوں شعر سناتا ضرور ہوں. آپ سنائیے، آپ نے مشاعرہ احمد فراز صاحب کی تحریر شاعری سننے کا موقع ملا. آپ نے بہت اچھے اشعار سنائے مگر پشتوں میں سنائے. میں نے تھوڑی سی شکایت کی ان سے کہ اگر آپ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لیں تو اردو میں انہوں نے مجھے یہ کہہ کے لاجواب کر دیا کہ میں اردو میں شعر سنا تو دیتا ہوں، آپ مجھے پشتوں میں رحمان بابا کا یا کچھ خاص خاں کا کوئی شعر سنا دیں. میں قائل ہو گیا تھا یہ بات میں، جن لوگوں کو مادری زبان اردو نہیں ہے اگر وہ اردو میں شعر سنا دیں تو قابل قدر بات ہے، قابل کہ خود ہی سوچ کے کہنے لگے کہ بھائی میرا تعلق اکوڑا خٹک علاقے سے کرکٹ میں، تو میرے لب و لہجے پہ اس کا بڑا اثر ہے، مگر میرے خیال تو بلند ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ میں اگر آپ مجھے آئندہ بلائیں گے تو میں احمد فراز کے جواب میں غزل لکھوں گا. نجمہ بہن نے احمد فراز کیا تو نجمہ بہن کو بتاؤں کہ وہ جو غزل ہے احمد فراز کی کون سی مشہور غزل ہے؟ ہاں رنجش سعید، رنجش سعید. ہاں اس کا جواب بلال صاحب نے لکھا ہے. مگر اس سے پہلے کہ وہ سنائے ایک کتاب کرتا ہوں. نشان پرچمو علم پہ میرا پرتو جمال، نشانوں پرچمو علم پہ میرا پرتو جمال، کبھی نوید عید دی بحکم رب ذوالجلال، اور زبان پر میری خٹک کا رنگ ہے تو وہ ہلال، نفیس ہے میری غزل لطیف ہے میرا خیال. ہلال میں اپنی گفتگو کا گوڑی ہو تو بڑی آسانی سے بحث بن جاتی ہے، اور جب بحث گفتگو ہو جائے تو اس میں تنقیات آ جانے غیر متوقع بات ہے. مگر ہمارے یہاں ایک ایسے صاحب ہیں جو ہمیشہ بحث کے وقت پاسبان عقل کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور کبھی اس کو تلخ نہیں ہونے دیتے. آپ سے اگر بات ہو رہی ہوگی تو ہمیشہ یہ کہیں اگر آپ ان سے اختلاف کرتے ہیں آپ کا کلام بالا، آپ کا کلام بالا، لیکن اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت بھی کرتے ہیں. میں ان کی نظر اقتضا کرتا ہوں. مباحثوں کا چمن لالہ زار ہے مجھ سے، مباحثوں کا چمن لالہ زار ہے مجھ سے، مناظروں کی فضا خوشگوار ہے. مباحثوں کا چمن لالہ زار ہے مجھ سے، مناظروں کی فضا خوشگوار ہے مجھ سے. خطاب شیریں زبان دل نشیں وہ نطق گوہر باغ، خطاب شیریں زبان دل نشیں وہ نطق گوہر باغ، وقار بزم سخن پر وقار ہے. شاعر ایسے ہوتے ہیں جنہیں پڑھنا بھی آسان کہنا بھی آسان. کچھ لوگوں کو کہنا آسان پڑھنا مشکل، کچھ لوگوں کو پڑھنا مشکل کہنا آسان. ہمارے بزم میں خاتون ایسی ہیں جنہیں شعر کہنا نسبتاً آسان لیکن شعر پڑھتی پڑھنے کی اور سمجھتی ہیں وہ یہ کہ لب و لہجہ ہی دراصل الفاظ کو معنی عطا کرتا ہے. تو وہ ہمیشہ کوئی اچھی آواز تلاش کرتی ہیں. آج خوش قسمت سے انہیں بہت اچھی آواز مل گئی ہے ان کی نظم، ان کی غزل اشعار پڑھنے کے لیے. پہلے میں تعارفی طور پہ ایک خطاب درج کرتا ہوں، اس کے بعد میں نسیم بہن سے گزارش کروں گا کہ وہ چند اشعار سنائیں. خطا یہ ہے کہ ہر ہر لفظ میں طوفان پنہاں، ہر ہر لفظ میں طوفان پنہاں، ہر ہر لفظ میں ساحل ہو، ہر ہر لفظ میں طوفان پنہاں، ہر ہر لفظ میں ساحل ہو، اور لہجے میں دل غلطاں ہو ذہن کا پرتو شامل ہو، اور لہجے میں دل غلطاں ہو ذہن کا پرتو شامل ہو. شعر کہا تو ہم نے مسرت کچھ ایسا محسوس کیا،
शेर का कहना जैसे आसान, शेर का पढ़ना मुश्किल। मसरत के कुछ अशार हैं जो जबीर साहब तस्वीर करते हैं। नसीम बहन से गुजारिश करूंगा कि वो मसरत के कुछ शेर कहें अपने वालिद साहब के इंतकाल पे, तो नसीम बहन वो अदा करती हैं, उनके पास मौजूद की कमी नहीं थी। मैं अर्ज कर रहा था, कहते हैं कि लोग किताबों की तरह होते हैं, वो भी पढ़ने की चीज़ है, और उनसे पढ़ने का तरीका सिर्फ ये है उन्हें कि आप उनसे बात करें। कुछ शायद नहीं है जो मुशायरों से बड़े दिल आता है। एक खता उनसे कहना कि मौका मिले तो उनको बुलाता ज़रूर हूँ, मौका मिले तो उनको बुलाता ज़रूर हूँ, महफिल हो अहले दिल की तो जाता ज़रूर हूँ। मौका मिले तो उनको बुलाता ज़रूर हूँ, महफिल हो अहले दिल की तो जाता ज़रूर हूँ। मंजूर कुछ तो शौक है, कुछ दोस्तों का है, शायर नहीं हूँ शेर सुनाता ज़रूर। मुनीर और जफर रिजवी के बाबा जान उनके सब दोस्तों के बाबा जान भी हैं, और वही आज की शाम का उन्वान है। आपका नाम बदरुल वहीद रिजवी है। वालिद मरहूम का नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल वहीद रिजवी था। आप फारसी और उर्दू के आलिम थे और दोनों जुबानों में शेर कहने पर मुकम्मल कुदरत रखते थे। आपके सिलसिले नस्ब में एक साहिब दीवान सूफी बुजुर्ग शायर जनाब बद्र चिश्त गुजरे हैं, जिनके मोतक़दीन खुद उनकी तहरीर के मुताबिक यूपी के और कुछ और अजला में काफ़ी तादाद में पाए जाते हैं। बाबा जान की पैदाइश अमरोहा में हुई। वालिद साहब जनाब अब्दुल वहीद रिजवी रियासत सिरोही राजस्थान में महकमा बंदोबस्त और रियासती इंतज़ामिया से वाबस्ता थे, इसलिए बाबा जान का बचपन कुछ सिरोही और कुछ अमरोहे में गुजरा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट आपने सिरोही से किया, साथ साथ आपने इलाहाबाद बोर्ड से आला काबिलियत का इम्तहान भी इम्तियाज से पास किया। उर्दू और फारसी के शौक की इब्तिदा घर ही के माहौल में हुई, अलबत्ता अंग्रेजी अदब की डिक्शनरी बाकी थी। चाचा साहब जनाब सैयद गुल हसन मरहूम जो उर्दू में शेर कहते थे, बाबा जान को बहुत चाहते, और इन्हीं की हिम्मत अफजाई पर बाबा जान ने बरेली कॉलेज से बीए का इम्तहान पास किया, जिसमें अंग्रेजी अदब आपका इंतखाबी मजमून था। ये जंग अजीम दोम का ज़माना था और रियासतों में मुकाबलतन ज़्यादा अमन व अमान था, इसलिए बाबा जान ने सिरोही में अकामत इख्तियार की और बतौर मशगला एक तालीमी इदारे से वाबस्ता हो गए, जहाँ कुछ अरसे तक मुअल्लिम रहे। चूँकि बाबा जान का ख़ानदान सूफिया कराम चिश्त की तरफ मौरूसी रग़बत रखता था, इसलिए एक बार जब अजमेर शरीफ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के महकमा राशनिंग ने आपकी खिदमत हासिल कर ली। अभी चंद माह ही गुजरे थे कि रियासतों के रेजिडेंट की नज़र इंतखाब आप पर पड़ी और आपने रेजिडेंसी में मुलाजमत इख्तियार कर ली, जिसका सदर दफ्तर माउंट एबू में था। रेजिडेंसी दरअसल हुकूमत बरतानिया का निगरान महकमा था, जिसके तहत कई पॉलिटिकल एजेंट्स के दफातर हुआ करते थे। तक़सीम मुल्क के बाद जब बाबा जान पाकिस्तान मुंतकिल हुए तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने आपकी खदमात से फ़ायदा उठाया और आपका पहला बैरून मुल्क तकर्रुर पाकिस्तानी कौंसलेट बसरा इराक़ में हुआ। इराक़ के दौरान क़याम में आपको करबाए मोहल्ला, नजर फेशर और बहुत से मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारतें करने का मौका मिला। जब आप पाकिस्तान वापस हुए तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने आपकी खदमात हासिल की और आप इस्लामाबाद में मुक़ीम रहे। आपने कोशिश करके अपना तबादला कराची करा लिया, जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एक ज़ैली इदारे ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के आप जनरल मैनेजर मुक़र्रर हुए और बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ही से डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे से रिटायर हुए। सन 1982 में बाबा जान हज बैतुल्लाह की सादत से सरफराज हुए। बाबा जान कायदा, कानून और ज़ाब्ते की बहुत सख्ती से पाबंदी करते थे और कारकर्दगी के एतबार से आपका रिकॉर्ड बहुत आला था, इसलिए रिटायरमेंट के बाद गारमेंट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने आपकी लियाकत और तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहा और आपको जनरल मैनेजर की ओहदे की पेशकश की, जो आपने रिटायरमेंट के 2 साल के अरसे के बाद कबूल की। बमुश्किल तमाम रुख्सत लेकर आँख का इलाज कराने की गरज से आप अमेरिका तशरीफ़ लाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज इस तकलीफ से सेहतयाब हो रहे हैं। बाबा जान की शख्सियत के मुतालिक मुझे बहुत कम मालूम है। आपके शेरी महासिन के मुतालिक बिल्कुल लाइल्म हूँ और इसलिए कि आपने इस वस्फ को आज तक हमसे छुपा रखा था। लेकिन उर्दू की एक मिसाल मशहूर है कि घर का बेदी लंका ढाल। चुनांचे उनके अपने घर के बेदी के इसरार पर आज बाबा जान अपना कलाम सुनाने पर आमादा हो रहे हैं। बाबा जान के नाम के मुतालिक और बात एक और अर्ज कर दूँ कि लफ्ज़ बद्र उर्दू में बदर और बद्र दोनों तरह इस्तेमाल होता है। गालिब ने एक जगह बद्र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और उस्ताद दाग ने एक जगह बद्र इस्तेमाल किया है। मैंने भी
اپنے قطع تعارف میں جو بابا جان کے کلام سے پہلے عرض کروں گا دونوں کو استعمال کیا. اب سب سے پہلے میں اس سے پہلے کہ اس بابا جان سے درخواست کروں میں ایک حمد باری تعالیٰ سنا رہا ہوں. تو ہی خلاق عالم، تو ہی خالق، تو ہی خلاق اعظم، تو ہی رازق، تو ہی رزاق عالم، قدیر و قادر و مختار و اعلیٰ، تو ہی ہے سب سے برتر سب سے بالا، تو ہی شاہد تو ہی مشہود بھی ہے، حمید و ہادی و محمود بھی ہے، تو ہی مطلوب ہے مقصود میرا، میرے معبود تو مسجود میرا، تو ہی ظاہر تو ہی مستور بھی ہے، رگے جاں سے قری ہیں دور بھی ہے، عطا جود و سخا الطاف تیرے، عفو و درگزر اوصاف تیرے، تجمل تخیل کو پرے پرواز دے دے، سخن کو پرتوے اعجاز دے دے، زباں وہ دے کہ تیرے گیت گاؤں، تیرے اسماء حسنہ گنگناؤں، حرم کی دید مجھ پر عام کر دے، نظر کو حامل احرام کر دے، سکھا دے وہ محبت کا قرینہ، سکھا دے وہ محبت کا قرینہ، کبھی کعبہ کبھی دل ہو مدینہ، اور میری ٹھوکر پہ ہو شاہوں کی شاہی، نبی کے در کی مل جائے گدائی، دعائیں شریک حلقہ اہل وفا کر، مجھے راتوں کی بیداری عطا کر، جبی کو سرتہائے شوق دے دے، مجھے بھی بندگی کا توق دے دے، تجلی سے اسے معمور کر دے، میرا سینہ الہی دور کر دے، میرے نالوں کو دے ایسی رسائی کہ تھامے ہاتھ تیری کبریائی، دعائیں سننے والے حق تعالی، میرے ماں باپ کا رتبہ ہو بالا، وہ تیرے تھے کیا تیرے حوالے، میرے آقا انہیں اپنا بنا لے، جو میلا ہو تو دامہ صاف کر دے، خطائیں ان کی مولا معاف کر دے، ویسے تشنہ لب پھیلائے دامہ، ویسے تشنہ لب پھیلائے دامہ، برس جا بن کے اب ببرے بہار. رحمان صاحب نے بابا جان کے متعلق جو کچھ کہا اس کے سلسلے میں مجھے قطعاً علم نہیں تھا، لیکن اتفاق دیکھیے کہ کیا روحانی رشتہ ہے میرا بابا جان سے بھی اور آپ سے بھی، کہ جو کچھ جبیر رحمان صاحب نے کہا وہ میں نے خطے میں سپرد قلم پہلے یہ تو آپ ہی کیا کہا ہے، ہوتا ہے انعام ہوتا ہے جو کچھ یہ بہت ہی مخلص آدمی ہے، اور اس لیے یہ خلوص کا زور ہے کہ آپ دوسروں کے دل کی بات جان لیتے ہیں. اب پتہ نہیں یہ ان کے دل کی بات کا اثر ہے یا میرے دل کی رسا ہے. خطہ سنیے. شغل شیر گوئی تو اب نہیں رہا لیکن، شغل شیر گوئی تو اب نہیں رہا لیکن، دل میں رقص کرتا ہے شوق نا تمام. شغل شیر گوئی تو اب نہیں رہا لیکن، دل میں رقص کرتا ہے شوق نا تمام بھی، اور فکر شیر کا قاصد بھولی بسری یادوں کا اپنے ساتھ لاتا ہے نامہ و پیام اب بھی. شغل شیر گوئی تو اب نہیں رہا لیکن، دل میں رقص کرتا ہے شوق نا تمام اب بھی، فکر شیر کا قاصد بھولی بسری یادوں کا اپنے ساتھ لاتا ہے نامہ و پیام اب بھی. اور ہم نے اپنے ورثے میں نے آپ کو تعارف میں بتایا تھا حضرت بدر چشتی کی بات، کہ ہم نے اپنے ورثے میں جو چراغ پایا تھا، یہ آپ نے ابھی بھی کہا تھا، ہم نے اپنے ورثے میں جو چراغ پایا تھا اس کی لو فروزاں ہے اب ظفر کے ہاتھ. ہم نے اپنے ورثے میں جو چراغ پایا تھا اس کی لو فروزاں ہے اب ظفر کے ہاتھوں میں. صحبہ بدر چشتی کی ہے ابھی بدر باقی، محفلوں میں رہتا ہے اس کا دور جامع. دیر ہو کہ کلیسا کہ کوئے یار آئے، وہ دیر ہو کہ کلیسا کہ کوئے یار آئے، روا تھا ایک جو سجدہ وہ ہم گزار آئے. دیر ہو کہ کلیسا کہ کوئے یار آئے، روا تھا ایک جو سجدہ وہ ہم گزار آئے. یہ شعر سنیے کہ نہ اس سے کوئی تعلق نہ راہ و رسم کوئی، نہ اس سے کوئی تعلق نہ راہ و رسم کوئی، وہ ایک شخص مگر یاد بار کوئی
رسم کوئی واہ واہ وہ واہ، ایک شخص مگر یاد بار بار آئے. بہت عمدہ، واہ واہ واہ، کیا غزل کا شعر، واہ واہ واہ. نظر میں اس کی ہر ایک ہیلا گر رہا محبوب. اچھا، نظر میں اس کی ہر ایک ہیلا گر رہا محبوب. ہمیں پہ محفل جانا سے اشک بار آئے. ہمیں پہ محفل جانا سے اشک بار. اور یہ سیاست کے متعلق جو آج کل ہو رہا ہے، تمام ارض چمن خون گل سے ہے رنگی. بہت خوب. تمام ارض چمن خون گل سے ہے رنگی. خزاں کا دور ہے کب دیکھیے بہار آئے. خزاں کا دور ہے کب دیکھیے بہار آئے. اور حرم میں جسم کے ایک جان تھی غنیمت تھی. بہت خوب. حرم میں جسم کے ایک جان تھی غنیمت تھی. تو تیری جان کے صدقے میں ہم اتارا. حرم میں جسم کے ایک جان تھی غنیمت تھی. تو تیری جان کے صدقے میں ہم اتار آئے. اور سب یہ اپنی کیفیت ہے کہ سفر میں ساتھ رہا خیمہ وطن اپنے. بہت خوب. سفر میں ساتھ رہا خیمہ وطن اپنے. بہت خوب. کہیں تو آب و ہوا ہم کو سازگار آئے. سفر میں ساتھ رہا خیمہ وطن اپنے. کہیں تو آب و ہوا ہم کو سازگار آئے. ادائے دوست بتا کچھ یہ ماجرا کیا ہے. ادائے دوست بتا کچھ یہ ماجرا کیا ہے. شہر کی آنکھیں نم شام سوگوار آئے. ادائے دوست بتا کچھ یہ ماجرا کیا ہے. شہر کی آنکھیں نم شام سوگوار آئے. اور باجان آپ کا ایک شعر تھا یہاں سے جانے کے متعلق. شعر سنیے کہ تیرا کرم تھا عطا تھی تیری عنایت تھی. تیرا کرم تھا عطا تھی تیری عنایت تھی. کٹے بھی جیسے یہی 4 دن گزار آئے. کٹے بھی جیسے یہی 4 دن گزار آئے. اور یہ شعر مقطع ہے کہ عجیب شہر ہے کشکول دل رہا خالی. عجیب شہر ہے کشکول دل رہا خالی. ہوئے اس در پہ ہر ایک جا کے ہم پکارا. عجیب شہر ہے عجیب شہر ہے کشکول دل رہا خالی. ہوئے اس در پہ ہر ایک جا کے ہم پکارا. آپ جانتے ہیں کہ مشاعرے کی روایت کے مطابق کسی شاعر کو زحمت کلام دینے سے پہلے اس شاعر کے بارے میں تعارفی کلمات اور تمہید ناظم مشاعرہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور نظامت کے لیے ہم نے جس ہمہ صفت شخصیت کو زحمت دی ہے وہ اپنی ذات میں خود ایک تحریک ہے. موجودہ دور کے کئی نامور ادیبوں اور شاعروں کے ہم جلیس اور کئی اساتذہ سے دست خیر اٹھا چکے ہیں. انہیں شاعری کے مختلف اسناد پر ہر درجہ حقوق حاصل ہے. نظم ہو یا غزل، قطع ہو یا گیت، ان کی قاطع کلامی، تخیل اور تصور کی وسعت ہر صنف میں نمایاں نظر آتی ہے. اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے ان کی منظوم نظامت. تعارفی کلمات کو اپنے پیشہ ہنر سے تراش کر نظم، غزل یا قطعے کی صورت میں تخلیق اور صنائی کا جو امتزاج پیش کرتے ہیں وہ نظامت کے باب میں ایک نئے عنوان کا مستحق ہے. خواتین حضرات، جناب اویس جعفری. خیمتن قاس لئے دل زدگاں ہے لوگ. خیمتن قاس لئے دل زدگاں ہے لوگ. پھر میرے شہر میں میلے کا سما ہے لوگ. بانی گویائی پہ روشن ہوئی قندیل غزل. بانی گویائی پہ روشن ہوئی قندیل غزل. نظم پھر زینت دامانی رباں ہے لوگ. شمس اور انجم و عرفان ہوئے نغمہ سرا. شمس اور انجم و عرفان ہوئے نغمہ سرا. ہمتن گوش ہو جو بھی ہے جہاں ہے لوگ. میل امری کی الگ پریم کی صحبان دیگر اور رشمی کا جدا رنگ کے جواں ہے لوگ. منتظر سب ہیں کہ چھل کے ذرا صحبائے کلا. منتظر سب ہیں کہ چھل کے ذرا صحبائے کرا. وہ بلا سے جو میں نام گراں ہے لوگ. وہ بلا سے جو میں نام گراں ہے لوگ. وہ طائر بام ادب ہے وہ سکنور خواجہ. طائر بام ادب ہے وہ
دل میں چھپا ہے میرے، ایک انیس دل و جان دل میں چھپا ہے میرے، وہ ہے محفل میں جو لوگوں کا گماں ہے لوگ، ایک انیس دل و جان دل میں چھپا ہے میرے، وہ ہے محفل میں یہ لوگوں کا گماں ہے لوگوں، اور شب ہے تنہائی ہے کاغذ ہے قلم اور اویس، شب ہے تنہائی ہے کاغذ ہے قلم اور اویس، اور یہ کارگرِ شیشہ گراں ہے لوگ، شب ہے تنہائی ہے کاغذ ہے قلم اور اویس، اور یہ کارگرِ شیشہ گراں ہے صدر محترم موجود شورا اور خواتین ادب و منتخب خاتون، جناب ارشد بادات نے اپنے شاعر کا مہکتے ہوئے لب و لہجے سے، چٹکتی کھلتی شادہ گفتگو سے اور لو دیتے ہوئے کسی حد تک لطائف سے آمیزش کرتے ہوئے انداز خطاب سے حرف آغاز سے اس محفل کو ایک کامیاب ضمانت دے دی۔ میں ان کا زبان سے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے جو کچھ میرے متعلق کہا ہے وہ ان کی محبت کے علاوہ اس وزاداری کی نشانی ہے جس سے ہماری تہذیب، ہماری بات کی تہذیب، ہماری مشرقی تہذیب نے شرف حاصل کیا ہے اور وہ دوسری تہذیب کے مقابلے میں اشرف و ممتاز ہے، اور یہ اس سے وابستہ رہنا ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے، بڑے عزت کی بات ہے۔ انہوں نے جس لگن سے، اس محنت سے، اس بے لوثی سے یہ کام کی شان سجائی ہے، اس کے لیے میں نے کچھ ہفتے پہلے جب میں نے مسعود دیکھا سوچ رہا تھا کہ الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کروں کہ دفعہ مجھے غالب کے دو دعائیہ شعر یاد آ گئے ہیں اور وہ میں ان کی نظر رکھتا ہوں۔ ان کے گلے میں ان ہاروں کا، ان اشعار کا ہاتھ رہا ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ تیری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، تیری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی سے شکوہ نہ ہو، زیر آسمان تجھ کو، اور مقام ہم سفروں سے ہو اس قدر آجے کہ جانے منزل مقصود کارواں تجھ کو، جانے منزل مقصود کارواں تجھ کو۔ فاطمہ حضرات، میں خانے گھر میں اور دفعہ کی کافی عرصے سے ہم مشرق اور ہم دلیل چلے آتے ہیں۔ آج سے کچھ 10-12 سال پہلے ان کو ان کے گوشہ نشینی سے، صوفیانہ گوشہ نشینی سے نکالنے اور اس سے متعلق کرانے کا سلسلہ جناب پہ جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ٹیلی ویژن کے مشاہدے ہوئے، ان حلقوں کے علاوہ جناب جی رحمان مرحوم کی سرپرستی، ڈاکٹر انیس ادوائی کی پشپناہی اور بہت سے ہمخیال دوستوں کی دلچسپی سے ایک ایسی فضا، ایک ایسا ماحول وجود میں آیا جس میں ظفر جلدی کو اپنی صلاحیت کو، اپنی زبان کو، اپنی فنی جادوگری کو جگانے کا، رہنما دینے کا موقع ملا۔ اور کیونکہ میں اس واقعات کا اہل شاہد ہوں تو اس لیے میرا خیال یہ تھا کہ میں بھی ان کے کلام کو اپنی تنقید کی نظام میں کھولوں گا، مگر یہ کام اس طرح بہت سے ہندوستانی ادب کے سرپر لوگوں نے کر دیا ہے، جس میں ابوالخیر کشکی ہیں، پروفیسر وقار رشدی ہیں، عزت قاسم ہیں، سحر انصاری ہیں، رام مراد آبادی ہیں، لوگ میں سے رہ گئی وہ کیلیفورنیا سے جانچ پر تشریف لانے کو کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی صدر محترم بیٹھنے کی تحیت سے بیٹھے کہ ان کے کلام کا محاسبہ کریں گے۔ تو ظاہر ہے میرے لیے کیا گنجائش ہو جاتی ہے کہ میں دفعہ کے کلام میں کچھ بات کروں۔ البتہ جو فن کی جائیداد دفعہ کی لوگوں کی دسترس محفوظ رہ گئی ہے، یعنی دفعہ کی نظم نگاری، اس پہ میں تھوڑا سا خیال کروں گا، بلکہ زیادہ محفوظ ان کے وہ جملے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا تاکہ آپ ان کی فنی حیثیت سے آگاہ ہو سکیں اور اس پر اس کی داد دے سکیں۔ انہوں نے یہ جو 3 صفحات لکھے ہیں پیش رفت کے طور پر، گویا مشکل پکڑنا گویا مشکل، اس میں سے یوں تو ہر جملہ دامن دل کھینچتا نظر آتا ہے، لیکن سوائے 3 جملوں کے علاوہ، لیکن اس کے باوجود میں چند جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ کی متعلق کریں۔ سنیے، ہر تصویر یا فن لطیفہ کے ضمن میں غیر فطری عمل غالب ناممکن ہے۔ شعر ایک سلیقہ ہے ہر زبان میں،
ہر معاشرے میں اور ہر دور میں۔ الفاظ کو معنوی حد تک لے جانے اور پھر اس کو بھرپور شریعت کا پیغام دینا فنی اعتبار سے تاج محل یا مصر کے احترام سے کم تر ہے۔ یہ اتنی خوشائن بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے شعراء کی بات ہے، سارے کی بات ہے، اور دفعہ چونکہ یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی بات کو اتنی ایجاد کے اختصار سے کام کیا اور کہ یہ طویل میرے شعری سفر طویل بھی ہے اور مختصر بھی، اور مختصر اس لیے کہ میری کتاب ہے اور طویل اس لیے کہ میں نے پہلا شعر 13 سال میں کہا ہے۔ اور یہ کہ تعلیم کی جستجو اور خود کو پانی کی آرزو میں جاپان سے امریکہ کے سفر پاؤں میں باندھا، اور اسی قدموں میں شاید والا اطلاق پھر یونگا کی پھالا سالتا ہوئے تو پہلی محکم کی طرف دھیان ہوا۔ یہ پاؤں میں باندھنے سفر پاؤں میں باندھنے کی بات اتنی پیاری ہے، مجھے بہت اچھی لگی کہ میں اس کا آپ کا شیئر کرتا ہوں۔ اور کہ پچھلے چند برسوں میں یہ قرۂ ارض اس قدر سمٹ گیا ہے کہ کہیں کوئی حادثہ واقعہ سانحہ یا تجربہ ہو تو میرا اور آپ کا مشترکہ اثاثہ بن جاتا ہے۔ ہم الگ ہونے کے باوجود الگ نہیں، میرا غم آپ کا غم اور آپ کی خوشی میری خوشی۔ دراصل یہ اشارہ ان لوگوں کو طرف ہے جن کی توجہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے نہیں بلکہ ذہن اور روح کی تشنگی بجھانے کے لیے خیال ہے۔ ایک اور جملہ سنی، اور بلکہ مجھے نظر کا شعر یاد آ رہا ہے اس موضوع کے کہ ہم رقم کرتے رہے رنج و علم کے قصے، ہم رقم کرتے رہے رنج و علم کے قصے، خلق عالم ہے اراد ثانی معنی۔ آج پیغمبر آپ کے سامنے حاضر ہے، آپ سے پڑھیں سمجھیں اور اپنے ذوق کے مطابق اس کو معنی کیسے سنواریں۔ یہاں اتنی ترکیب سے اور اتنی ذہانت سے انہوں نے لوگوں کو کتاب پڑھنے کی طرف یا پڑھائی کی طرف دعوت کیا۔ اور سنیے ایک جملہ، ہمیں جیسے جب تبصرہ کرتے ہیں تو اس میں بنیادی بناتی اور خامیاں، اب میں خامیاں بنانے والا ہوں۔ سنیے، اس امداد کی شکایت کے سلسلے میں بار بار ان دوستوں اور احباب نے اپنی توجہ مبذول کرائی، ان میں سے میرے قریبی دوست صفدر جعفری ہیں جنہوں نے یاد دہانی کو مطالبے کی شکل دی۔ ویسے حسن اس بات کا نہیں ہے جو کہی گئی ہے، بلکہ حسن اس بات کا ہے جو انکہی گئی ہے۔ یہ قریبی دوستوں نے بتایا کہ بات مطالبے سے آگے بڑھ گئی تھی اور صفدر جعفری قانونی کارروائی کرنے کے لیے عدالت دروازہ آنے والے جب دوستوں نے مل کے معاملہ کرا دیا اور کتاب چھپ گئی، مگر کتاب جلدی میں چھپی ہے اس لیے بہت مختصر ہے، مختصر کا سارا کلام نہیں، اب مجھے یقین ہے کہ دوسری کتاب چھپے گی اور بات کرا گا۔ ایک اور بات شاعری کے سلسلے میں میری جاپان نفرات سے بہتر یوشی نے جو تحریک اور تعاون مجھے دیا اس کے لیے تاحیات میں مشکور رہنا ہو یا کر یہاں ان کے حساب کی غلطی ہو گئی ہے۔ انہوں نے جو بہتری کی شرح نکالی ہے اس میں کہا ہے کہ مجھے بہتر یوشی، لوگوں کا خیال ہے کہ 3/4 بہتر ہے اور بات جتنی اتنی باقی بات لوگوں کا خیال یہ ہے آزاد نظم جنہوں نے اپنے نظم اسلام میں چھاپی ہیں تو یوشی کی جاپانی نظموں کا ترجمہ یہ بات آپ اپنے تک رکھیے اور آگے نہ کہیے۔ اور آخر میں آپ کے ساتھ جملے سناتا ہوں اور آخر میں اپنے والدین کو شکر گزار ہوں کہ تربیت گاہ سے میں نے اپنے شعور کی کشف کی اور مجھے اس درجے پر پہنچایا کہ میں آپ کو کتاب پیش کرنے کی ضرورت کر سکوں۔ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے یہ جو بات ہے شعور کی کشی، ایک اصلاحی طور پر خوبصورت ہے جہاں آپ کو دوسری ہماری مشرقی تہذیب کا ایک تخلیہ حصہ ہے کہ اپنے والدین کو اس بات کا کریڈٹ دینا جو خود شخص میں ڈیولپ ہو لیکن جس کی صلاحیت اس میں والدین سے پائی۔ تو میں ان کے والدین ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے والدین کو ان کی خدمت میں تعظیم سلام اور مبارکباد کرتا ہوں۔ جناب بلدی صاحب سے 3-4 سال پہلے ملاقات ہوئی تو ہم نے ان کے ساتھ ایک شامل بدل بنائی تھی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ آپ کو شعر و شاعری سے شوق ہے، نہ صرف شوق ہے بلکہ شعر لکھتے بھی تھے، لیکن وہ سلسلہ کافی منقطع ہو گیا۔ فرماتے تھے کہ اس کی خواہش کبھی کبھی میرے دل میں زندگی کرتی ہے لیکن میں نے شعر نہیں کرتا۔ اور یہ بھی فرمایا آپ نے کہ آپ کی نسل میں پچھلی پشتوں میں بزرگ صوفی جناب
7 नस्ल में शेर व शायरी से इल्म व अदब से शौक ज़्यादा है। तो बाबा जान बलवंतरी साहब की इस गुफ्तगू का वो मैंने 2 शेरों में रकम किया है और मैं अपनी नज़र करता हूँ जिस दयानत से बलवंतरी साहब ने मिर्ज़ा ज़फ़र को मुंतकिल किया और जिस सलाहियत से और खुसूसियत से और एहतियात से ज़फ़र ने इसे करता है उससे मुबारकबाद। और ये जो शेर में नज़र करता हूँ कि शहर शेर गोई तो अब नहीं रहा रे, शहर शेर गोई तो अब नहीं रहा लेकिन दिल में रब्ज़ करता है शौक़ नाज़मावती। शहर शेर गोई तो अब नहीं रहा लेकिन दिल में रब्ज़ करता है शौक़ नाज़मावती। और फिक्र शेर का कासिद पूरी बिजली यादों का अपने साथ लाता है नाम व बयान। फिक्र शेर का कासिद पूरी बिजली यादों का अपने साथ लाता है नाम व बयान। अभी हमने अपने विरसे में जो चिराग पाया था उसकी लौ रोकना है अब ज़फ़र के हाथों। हमने अपने विरसे में जो चिराग पाया था उसकी लौ रोकना है अब ज़फ़र के हाथों में। सहबा बद चिश्ती की बद है अभी बाकी महफिलों में रहता है उसका दौरे जाम मुझे। अब मैं इस जान की गर्दिश के लिए जनाब इज़्ज़त को खिदमत दूंगा कि वो तशरीफ लाएं और ज़फ़र के कलाम से अपने मगर इससे पहले कि वो तशरीफ लाएं मैं गुजारिश करूँगा ज़फ़र जी से अपनी किताब आज के पैगम्बर सदर मोहतरम की खिदमत में पेश करें इज़्ज़ा के लिए माइक के लिए और ज़फ़र के लिए।
جو ہے روا رٹوں میں خط قیاس. یہاں یہ دیکھیے خوبصورتی انہوں نے قواعد کی حدود میں رہتے ہوئے لفظ کو بطور قسم کے بھی استعمال کیا ہے, بطور فعل کے بھی استعمال کیا ہے. اس طرح کی شاعری کا کام کیا ہے, کام کیا ہے قدرت پیدا کرتی. جیسے یہ سب شاعر کے مزاج پر منحصر ہوتا ہے اور اس مضمون پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کیسے الفاظ استعمال کرتا ہے. غزلوں میں آپ کو بہت ہی پروقات اور پرشکو الفاظ ملیں گے, اور غزلوں میں آپ کو انتہائی سادہ اور روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہونے والی ہے. ہمارے ملک ایسے شاعر موجود ہیں جن کی شاعری کی بزم ادب کے برابر ہے تقریباً, اور بہت اچھا اور بہت سادہ شعر کہتے ہیں, روزمرہ کے زبان میں کہتے ہیں. آپ انہیں سنیں گے کہ یقین خوش ہوں گے. میں ان کا ایک منظور ساتھ کرا رہا ہوں. اب میں اپنے حلقے کے ایسے ایک سخنور کو زحمت کرم دوں گا. پچھلے چند برسوں کی محنت و مشقت سے کاوش سخن کر کے اب جہاں کو پہنچے ہیں اس مقام پر آ کر پڑھنے کی گوئی سے عشق ہوتا جاتا ہے. پڑھنے کی گوئی سے عشق ہوتا جاتا ہے. ذوق و شوق کا جوہر گل نئے کھلاتا ہے. ذوق و شوق کا جوہر گل نئے کھلاتا ہے. ان کی دسترس میں اب سوچ کی شعائیں ہیں, فکر کی سجل کرنے اور خیال کی شبنم نام ہے بھی بن. یہ تھے جناب روزمرہ کے محاورے کی زبان میں استاد ہوئے. انہوں نے جو پہلا شعر کہا ہے کہ ہم کو شب سیاہ سے پالے پڑے رہے. اس میں شب سیاہ سے پالے پڑھنے کا آپ اندازہ کیجیے کس قدر سہولت سے گزرے ہوں گے. اور ان کی گلی میں سارے اجالے کے ساتھ پڑھنے کا لفظ میں نے کبھی نہیں سنا. یہ محاورہ ہے, اس میں ایک ضرورت انہوں نے یہ پیدا کی ہے کہ ایک تو اجالوں کی بہتات پڑھے رہنے سے معلوم تھا, اور ایک پڑھے رہنے تھا کہ ان لوگوں کے پاس اجالے ہیں, ناجیوں کے پاس جن کو ان کی قدر نہیں. تو اس قدر پیارا شعر نہیں. ایک شعر مجھے فارسی کا یاد آ رہا ہے کہ منیم بکو دست بیامہ غریب نیس ہر جا کے رکھ قیمت و بارگاہ سا. تو یہ ایک کی بات کر رہے تھے کہ جو اہل علم ہیں وہ ہند پاکستان سے جب نئی بستیوں میں یہاں آ کر آباد ہوئے تو انہوں نے یہاں پہ شعر و ادب کی محفلیں قائم کی, خیمے کی اور بارگاہیں قائم کر لی جہاں پہ لوگ عقیدت سے شعر و ادب کے گلدستے میں پیش کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک شاعر ہیں جو وینکوور کینیڈا سے تشریف لائے ہیں. ہمارے علاقہ بڑے ممنون ہیں تشریف لا سکتے ہیں, باوجود میں خوشیات ہیں. اور غزلیں کہتے ہیں خصوصی طور پہ, بہت کم شعر کہتے ہیں اور غزلیں کہتے ہیں, لیکن جب کہتے ہیں غزل تو دل کھول کے کہتے ہیں اور بہت اچھی زبان استعمال کرتے ہیں. میں ان کی نظر افتتاح کر رہا ہوں کہ اس بزم ادب کے دامن میں خورشید درخشاں کتنے ہیں. اس بزم ادب کے دامن میں خورشید درخشاں کتنے ہیں, شبتاز ستارے کتنے ہیں اور لال بدخشاں کتنے ہیں. شبتاز ستارے کتنے ہیں اور لال بدخشاں کتنے ہیں, اور ہر ایک سخنور لایا ہو ہاتھوں میں چراغ تو یہاں. ہر ایک سخنور لایا ہے ہاتھوں میں چراغ تو یہاں. ہم شمس دکھانے لائے ہیں جگنو تہ دامن کتنے ہیں. بہت جناب شمس چلا. شاعر کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے نظریات, اپنے احساسات, اپنے جذبات اور شعور کو بلا کسی تکلف شعر کے جانے میں ڈال دے. اسی طرح ادبستان فن کے ادبستان شعر کے کسی نقاط کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ شاعر کی کیفیات کو سمجھتے ہوئے تاریخ کے حوالے سے, ارتقاء کے حوالے سے اثر سمندر میں اس کے کلام کا, اس کی شاعری کا مقام متعین ہے. اس کے لیے ادب کی گہری نظر کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے شاعر کی داخلی کیفیات کو پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے لیے تاریخ ارتقاء اور اس کے لیے دائرہ داری کی ضرورت ہوتی ہے. کسی پہ تبصرہ کرنا یا کسی کی تنقید کرنا قصیدہ کوئی نہیں ہے, عیب جوئی نہیں ہے, بلکہ دانشوری کا تقاضا ہے. اس فن کے ساتھ فن تنقید کے ساتھ آدمی انصاف ہے. ہمارے محفل میں آج ایک ایسے دانشور موجود ہیں جن کا مزاج کو وسطانی ہے, انتہائی سرکش آدمی ہے, اور تنقید کے معاملے میں وہ اپنے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں کرتے. کبھی کبھی اپنے ہاتھ سے بھی تو اپنے آپ دوسرا ہاتھ کرتے ہیں
اور اپنی ذات سے باہر آ کے اپنی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات ان کی دائرے کے ثبوت کے طور پر میں ان کا شعر آپ سنا رہا ہوں. فرماتی ہوں کہ قیمتی کپڑے فقیرانہ طبیعت سرکشی، قیمتی کپڑے فقیرانہ طبیعت سرکشی، زندگی کرنے کا اپنا بھی نرالا ڈھنگ ہے. کیلیفورنیا کے ادبی مفکر ایک بہت ہی مقدر شخصیت ہے جس کا نام ہے خالد خواجہ. میں جب دہلی کے قیام نظر و تنقید کے لیے جناب خالد خواجہ کو خدمت دے رہا ہوں، لیکن وہ ایکسٹرپورٹ کی بڑی بولے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے اچھے مبصر ہیں، ناصر ہیں اور کتنے اچھے نظر نگار ہیں اور پھر بڑی بولے میں کتنی مہارت حاصل ہے. خواجہ صاحب نے بہت باتیں یہ فرمایا آپ نے کہ یہاں گرمی بہت ہو رہی ہے. میں نے بات کی ہمارے ساتھ جہاں پہ آپ کے دھیان رکھیں رکھتے ہو شاید اور ہمارے دیکھتے دوسری بات آپ نے یہی کی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دفتر کیلیفورنیا میں ہیرو کی طرح مانے جاتا ہے. آپ کو کیا پتا کہ ہمیں اور مجھے یقین ہے کہ مریدوں کی تعداد کیلیفورنیا کے مقابلے میں زیادہ ہے. ہم تو کب کے بیٹھے خواتین حضرات، ان میں جڑے شاعر ہیں علامہ وہ پنجابی زبان کی بہت ہی آنکھوں کی نظمہ سے روزہ ہے. انہاں کی دو کتاباں شخصیاں انہاں کی شاعری اپنے دل کی سونی مٹی سونی دھرتی کی خشکوں اتے اپنے پیارے دوستاں تے بیٹیاں دے پیار نال دیکھی ہے. ایلیاں کی سوچ ہمیشہ اپنے وطن دے ماضی خاص میں تقید رہی. دنیا میں چیڑیاں بربادی کے ستیاناش کرنے والیاں تبدیلیاں ہو رہی ہیں. ہر درمن کی طرح ایک ہی دنیا کو بہت متاثر ہے. انہاں کے جذبات کے احساسات ساری دنیا کی ترجمانی کرتے ہیں. انگریزی ادبی کی یہ گیتا کہ کالجاں یونیورسٹیاں کی انگریزی کہاں دے رہے ہیں آج کل وہ انگلستان کرتے ہیں. ایک صاحب نے کہہ رہے تھے ایک شاعری کے 747 ہیں. میں نادی کی کتا پیش کرنا پنجابی وہ نازتا ہوں کہ سالان سخت ایک ہی رہتے اتنے اڑتے بہنے نہیں. سالان سخت ایک ہی رہتے ایسے اڑتے بہنے نہیں اور کوڑ اساں دے جتے بہت ہی دور بھی کنے رہنے. کوڑ اساں دے جتے بہت ہی دور بھی کنے رہنے. اور درد اور پریم کے دھوکے پریم کے پیاسے پریم کے مارے پریم کے مارے پریم کے دھوکے پریم کے پیارے پریم کے دھوکے پریم کے پیاسے پریم کے مارے پریم کے مارے اور درد کا امرت ان دینے تے غزہ نظمہ کہنے. پریم کے مارے میں برٹش شاعر کی جانتا تھا ویسے فلاسفر کی نہیں جانتا. آج فلسفے شاعری اور ادب سب کا کمبینیشن میں ان کی کلام سے دیکھا ہوا. Ladies and gentlemen, आज मैं लोग करीब to my hand for anger and devotion. Happily, the poet who has written this is among us this evening. It is an anthology of 50 plus 3 subjective poems, strongly marked by emotion, imagination, and matter. The combination of sincere feelings, awful feelings, intensive experience, and also emotional spontaneity is the sincerity of purpose with the subject. Each of the poems has created a unified sense of its own. When I read these poems, it seems to me that there is a sort of stampede of verse in the poet, and her attempt to write this poetry. In fact, this lyrical poetry, which is intense lyrical quality, is an attempt to release those that strong within her. The poet's name is Rashmi Sharma. She is a professor of English and also a professor of creative writing. She is a journalist, an editor, and what else? She also teaches at the college campus.
I speak French? Yes. And let me ask, she writes equally well in English as well as Hindi. And one of her poems called Ehsaas, Hindi poem, touched my heart, and I based my impression of her on that poem. And let me share it with you. کہ بکھرتی آشا کے پھول چن چن کے اپنا آنچل سجا رہی ہیں. بکھرتی آشا کے پھول چن چن کے اپنا آنچل سجا رہی ہوں. میں زندگی کی ڈگر پہ بیٹھی رتوں کا میلہ لگا رہی ہوں. بکھرتی آشا کے پھول چن چن کے اپنا آنچل سجا رہی ہوں. میں زندگی کی ڈگر پہ بیٹھی رتوں کا میلہ لگا رہی ہوں. ملیں گے اگلے جنم میں پریتم, ملیں گے اگلے جنم میں پریتم, کٹھن میں کھڑیاں جدائی کی پر. ملیں گے اگلے جنم میں پریتم, کٹھن میں کھڑیاں جدائی کی پر. میں من کے مندر میں ان کی یادوں کا رشمی دیپک جلا رہی ہوں. Ladies and gentlemen, Miss Rashmi Sharma. جان کیٹس نے کہا تھا کہ سچائی حسن ہے اور حسن سچائی. اس نظم میں حسن اور سچائی کے علاوہ اختصار یعنی بیوٹی کا بھی, بیریوٹی کا بھی ایک جادو ہے جو جگ رہا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک مختصر لکیر کہیں زندگی جسے, جو زندگی ہے اگر اس کی لکیر کو آپ کائنات کی عمر کی لکیر سے مقابلہ کریں تو ہماری زندگی مشکل سے ایک یا دو غلط بنتی ہے. اور اس لکیر میں سفر کرتے وقت کبھی انسان کو شعور جاگتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ آخر ہم کہاں جا رہے ہیں, زندگی کا مقصد کیا ہے, انصاف کیا ہے, امن کیا ہے, بھلائی کیا ہے, سچائی کیا ہے, اچھائی کیا ہے. اور ہمارے اندر کی کائنات میں اس کا باہر کی کائنات سے کیا رشتہ ہے. اگر انسان کے پاس سب کچھ سوچنے کے لیے یہ وقت نہیں ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ کلیکٹیو ہیومن کانشیس میں, اجتماعی انسانی شعور میں یہ مسئلہ حل کر دیا ہے. گزشتہ ہزاروں صدیوں نے ایسے ذہن پیدا کیے ہیں جنہوں نے یہ ساری جوابیں کی ہیں. ان کے پاس ایک دوسرے سے ربط کا کوئی تعلق قائم کرنے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. وہ سالوں دور تھے, وہ صدیوں دور تھے, وہ میلوں دور تھے, لیکن ان سب کی بہت سی باتیں ایک جیسی ہیں. اگر آپ ان کی فکر اور تعلیم کو نچوڑیں تو آپ کو سچائی کا امرت رس مل جائے گا. اور یہی بات ہے, اگر شاید سچا ہے اور اچھا ہے اور وہی کرتا ہے جو کہتا ہے تو یقیناً وہ ایک تحریک کی چھوٹی موٹی چلتی پھرتی انقلاب کی تحریک ہے. میں یہ اختیار نہیں رکھتا تھا کہ کس ملک میں پیدا ہوں, کس مذہب میں پیدا ہوں, کس نسل میں پیدا ہوں. تو مجھے اپنے جیسے بے اختیار لوگوں سے نفرت کرنے کا کیا تھا. بات یہ ہے کہ بے بے شمار لائٹ ہاؤسز موجود ہیں جن کی روشنی میں کشتی جان ہو سکتی ہے. میری نظر کا عنوان یہی ایک چلتی پھرتی تحریک ہے جس کا نام شاعری ہے. ملازم فرمائیے اس میں اس بات کی جھلک ہے جو خالد صاحب نے کی ہے, جو ظفر نے کی ہے, جو فرینڈ نے کی ہے کہ عنوان کی شاعری کہ طائر رنگی نوا شاعر شیریں کلام, طائر رنگی نوا شاعر شیریں کلام, تیری قلم رو میں ہے مار گئے صبح و شام, عشق کی ہر بار داغ حسن کے حربے تمام, عصر کہن ہو کہ نو تیرا نمایاں نام, عصر کہن ہو کہ نو تیرا نمایاں نام, چین ہو یا روم مصر ہند یا ایران و شام, تیری نوا ہے الگ تیرا جدا ہے مقام. اشب تخلیق کو اشب تخلیق کی ہاتھ میں تیرے لگام, شہپر جبل فن تو نے کیا تیرے نام, طائر رنگی نوا شاعر شیریں کلام. حرف سخن کا اگر سچ سے نہ ہو اتحاد, حرف سخن کا اگر سچ سے نہ ہو اتحاد, لب پہ ہو تو لاکھ سچ دل میں مگر ارتداد, بات ہے وہ بے اثر شعر ہے وہ تجربہ, فیض سے خالی پھر تیرے قلم کا اتحاد, اور قول و عمل کا تضاد, فکر و عمل کا تضاد, ذات کے اندر فساد, ذات کے باہر فساد, پھر ستم و جور کا کس طرح ہو ارتداد, کس لیے پھر احتجاج, کس
یہ فریاد دار سیرت و کردار کا جس میں نہ ہو ابتدا ایک ایسا فلسفہ منطق و علم و کلام مرد پڑھے جس اور ایسی دوا ہے کرام اس تخر و شیر کو دور سے ٹک کر سلام طائر رنگی نوا شاعر شدید تیرے فلک آئے ہیں ایسے بھی گردو مقام تیرے فلک آئے ہیں ایسے بھی گردو مقام جن کی صدا معتبر جن کا عمل شاہکار جن کی صدا معتبر جن کا عمل شاہکار ذات نے جن کی کیا راز بقا آشکار عرصہ تصدیق پر ان کا کرم بے شمار بے سر و سامان سبھی وقت کے وہ تاجدار کم ہے وہ جتنا کرے ان پہ جہاں اتفاق بے سر و سامان سبھی وقت کے وہ تاجدار کم ہے وہ جتنا کرے ان پہ جہاں اتفاق اور خوشبوئیں باڈا کیے اور کیے کانٹے قبول خوشبوئیں باڈا کیے اور کیے کانٹے قبول اور باغ جہاں میں کھلے ان کے اشارے خوشبوئیں باڈا کیے اور کیے کانٹے قبول اور باغ جہاں میں کھلے ان کے اشارے وہ کہ جنہوں نے دیے امن کے سچے اصول وہ کہ جنہوں نے دیے امن کے سچے اصول اور لالو گھر سے صبح مجھ کو ان قدموں کی وہ کہ جنہوں نے دیے امن کے سچے اصول اور لالو گھر سے صبح مجھ کو ان قدموں کی دھول اور عاشقی ہے ان کا دھرم عاشقی ہے ان کا دھرم ان کا محبت بیان ان کا مبارک ذکر ان کا مقدس نام اور روشنی کے وہ سفیر روشنی ان کا کلام موسیٰ و عیسیٰ ملا نانک و گوتم قرآن شاعر طائر کی نوا شاعر آخرت جس میں نے عرض کیا کہ ہر شخص کو ایک مینار نور کی کشتیاں جاتی ہیں کی ضرورت پڑتی ہے تو جہاں سے میں نے اتصال نور کیا ہے اس کا عرض میں گزارش ہے کہ میں سراپا خطا میں سراپا قصور میں سراپا خطا میں سراپا قصور اور تجسس تمام میرا دل ناسور میں سراپا خطا میں سراپا قصور اور تجسس تمام میرا دل ناسور ان کی دہلیز پر جب میرا جاگا شروع ان کی دہلیز پر جب میرا جاگا شروع اور چھان کر صدیوں کا فکر دیکھ کر نزدیک کو دور چھان کر صدیوں کا فکر دیکھ کر نزدیک کو دور اور کشتیے جانے میں پالیا مینار کشتیے جانے میں پالیا مینار نور اور فیض سے اس کی میری شام و سحر میں ضرور اور فیض سے اس کے میری شام و سحر میں ضرور اور عشق نے اس کی دیا اس کو میرے غرور عشق نے اس کے دیا اس کو میرے غرور خن کیے صبح ازل گرمیے شام رسول اور اس کے ادا کے عتیق اے منو سینہ و تو اس کی ادا کے عتیق کوثر و تسلیم و خو ایک صداقت دوام ایک حقیقت مدام ہے میرا آقا ہوئی میں ہوں اسی کا غلام شخصیت جود و سخا ذات خیر و تمام میں ہوں سراپا میں ہوں سراپا سلام طائر رنگ نوا شاعر شیر
نے استعمال کیا ہے. اس کی ابتدا شروع میں حضرت امیر خسرو نے کی تھی. آپ 750 سال پہلے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو کی غزلیں جن میں ہندی کے لفظ ہیں خمار سے جھومتی نظر آتی ہیں. مثلا ظفر نے اپنی ایک نظم میں سودا جس کا عنوان ہے گیت نگر ندیا کی اس بار من بینا کے تار جانے کتنی کوئی باقی من بیٹھی کی ہار وہ البیلا گیت نگر کا سندر راجکمار ملن ہار فنکار فنکار بیجی سونپ یا جیسی سوغات بے شمار الفاظ اس ظفر نے بھی استعمال کیے ہیں گنائی کو پیدا کرنے کے لیے. تو ہمارے یہاں میں نے پچھلے دنوں ایک غزل میں میرے سے دوسری یعنی میں نے نظموں میں دوہوں میں اور گیتوں میں تو ہندی الفاظ کو دیکھا ہے لیکن غزل کی سراہی میں ہندی الفاظ کی اتنی شدید دھندی نہیں دیکھی اس غزل میں. ایک شعر یہ کہ دور گگن کی ایک چھایا میں ڈوب گیا ہے قمر چاند. دور گگن کی ایک چھایا میں ڈوب گیا ہے قمر چاند بے کر نینا شردھا میں لوگ جگائے بیٹھے. یہ پوری غزل ایسی خوبصورت الفاظ سے سجی ہوئی ہے اور جھوم رہی ہے. اتنی رچ محفلی ہے غزل میں. تو میں جس شاعر کی غزل ہے اس کو آپ سامنے پیش کرتا ہوں. میں اپنے دانشور دوست سے بات کر رہا تھا کیلیفورنیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ صاحب جو ہیں ناؤن ہیں لیکن بڑی سنجیدگی سے شعر کہتے ہیں, بڑی سنجیدگی سے غزل کہتے ہیں اور فل ٹائم. اور ان کی جب سے ایک شادی ایک شاعرہ سے کی ہے جس کا نام روشی گیلانی ہے تو ان کی شاعری نہیں کر پڑی. تو میں نے ان کی نظر ایک غزل کر رہا ہوں چھوٹی سی بلال فرمائی کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ایک ایسے شاعر کو زحمت کرم دی جائے. وقت کا تقاضا ہے ایک ایسے شاعر کو زحمت کرم دی جائے شاعری کی اس رت کو جو شباب تک لائے. شاعری کی اس رت کو جو شباب تک لائے. اب اس وقت کے غزلوں کے نام ہے رقم اس کا. اب اس وقت کے غزلوں کے نام ہے رقم اس کا. پر فشاں علم اس کا فرفرو قلم اس کا. پر فشاں علم اس کا فرفرو قلم اس کا. اور مقبری سے لہجے میں اجلی اجلی بات اس کی. مقبری سے لہجے میں اجلی اجلی بات اس کی. اور پیار کے صحیفوں میں بس گئی ہزار اس کی. مقبری سے لہجے میں اجلی اجلی بات اس کی. پیار کے صحیفوں میں بس گئی ہزار اس کی. ہے دیار مغرب میں اس کا ایک اچھوتا رنگ. ہے دیار مغرب میں اس کا ایک اچھوتا رنگ. اور گونجتا ہے لفظوں میں اس کا اپنا ایک آہنگ. اور صاحب ہنر ہے وہ شیر سرفراز اس کا. صاحب ہنر ہے وہ شیر سرفراز اس کا. نام ہے فراز اس کا. قاضی مجرد سے آپ خواجہ تھے اور فاروق صاحب نے اپنے کلام سے ان کی ادارے تائید کر دی. بات یہ کہ اتنی خوبصورت شان ہے. ایک کتاب کا درجہ ہے اس کے لکھنے والے لوگ قصیدے پڑھ رہے ہیں اور جائے سے تعریف کر رہے ہیں. مگر اس ساری تحریک کے پیچھے ایک شخصیت ہے, ایک خاموش شخصیت, ایک عز و انکسار رکھنے والی شخصیت جس کے سر میں سہرا جاتا ہے کہ اگر وہ تقاضا نہ کرتا, اگر وہ مطالبہ نہ کرتا, اگر وہ قانونی چارہ جوئی نہ دیتا تو یہ کتاب نہیں چھپ سکتی تھی. اور شخص کا نام ہے صفدر جاوید. بہت خوبصورت آدمی اندر سے باہر سے. آپ میں اپنی خدمت دے رہا ہوں کہ برائے تشریف آئیں اور اپنے دوستی کی تعلیم کے حوالے سے سفر کے متعلق پر بات کریں. جناب صفدر جاوید. لفظوں میں اور زبان میں کرتی ہوں اور کتاب میں چھپ سکتی ہو لیکن مجسم شاعری انہوں نے سرزی کی. تب سخنوری, نثر نگاری, تنقید, تبصرہ, انجمن آرائی, دوستداری, روایت پسندی, روایت سے بغاوت, انکساری, سرکشی, تحقیق پسندی, شاعرانہ انا, شاعرانہ انکسار, اخلاق, کوہستانی, ان ساری چیزوں کو اگر آپ جمع کریں تو ایک شخصیت وجود میں آتی ہے. وہ شخصیت ہندکوں میں, پشتوں میں, اردو میں یکساں شاعری کرتی ہے اور اچھی شعر.
انہیں نفرت سے کس نفرت اور اعلیٰ اخلاق اقدار اعلیٰ انسانی اقدار کے کلاس کر اور یہی کافی منظوروں نے ان کے اشعار میں کرتا ہے 3-4 سال پہلے انہوں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو آج وہ اس کا قد اتار رہا ہوں اور 3-4 سال پہلے جو میں نے ان کی نظر لکھی تھی میں اس کا قد اتار رہا ہوں لیکن یہ نظر اس میں تازی ہے تو ملازم فرمائیے کہ وہ خلبت شفقت مسافر وہ خلبت شفقت مسافر وہ محفلوں جذبتوں سے بچ کر وہ خود تمہیں فکر میں گزر کر وہ قدر تفریح سے گزر کر تلاش کرتا ہے وہ سکینے جن میں انسانیت کی قدریں خلوص بالوں کی سب نگینے وہ سب کا دیار ہو گئے اور ان کو غرقاب کر دیا ہے نفاق و نفرت کی آنکھوں اور ان کو غرقاب کر دیا ہے نفاق و نفرت کی آنکھوں نے یہ ایک شاعر یہ خلبت شفقت مسافر انہیں سکینوں کی بات جاری کرنا ہے یہ انتظار کا فلسفہ یہی ترقی پسندی اس کی قلم کی اس کا یہی ہنر ہے وہ ان سکینوں کی بات جاری کرنا ہے کہ جن کو غرقاب کر دیا ہے نفاق و نفرت کی آنکھوں میں گزارش کر رہا ہوں ایک بار ایک مجاہد مصر اور وعدہ اشرف دونوں کو یہ مجھے ہونا تھا کتابیں رکھی تھی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ اور گراف لیں گے تو ان کی قیمت وہی رہے گی زیادہ اس کتاب میں کل کچھ کھا گیا ہے اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو اپنے ساتھ زیادتی کریں گے میں نہیں چاہتا کہ آپ ایسا کریں ایک شعر سنیے کہ کچھ دیر تک تو اس کی میری گفتگو رہی دیر تک تو اس سے میری گفتگو رہی پھر یہ ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گئے اشرف بادار صاحب سے اس محفل کے بہانے کافی بات ہوتی رہی ہے بجائے اس کے کہ یہ میرے لہجے میں آ گئے میں نے جو کچھ صدر محترم کے متعلق کہا تھا لکھا تھا وہ انہوں نے پہلے کہا اور میرے پاس یہ دیکھ کے صرف ایک چھوٹی سی نظر رہ گئی ہے جو میں آپ کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صدر محترم کی تاکید تھی اور کیونکہ صدر ہیں بڑے بھائی اس لیے ان کا حکم مانا نہیں تھا آپ نے فرمایا کہ میرے متعلق زیادہ باتیں نہ کریں تو میں نے بہت ساری باتیں کی ہیں مگر انہیں مختصر اٹینڈنس تو ملازم فرمائی کہ ذات ان کی ایسی ہے ذات ان کی ایسی ہے جیسے پیڑ کا سایہ ذات ان کی ایسی ہے جیسے پیڑ کا سایہ بات ان کی ٹھہری ہے دولت گرم آیا بات ان کی ٹھہری ہے دولت گرم آیا اور پیار اور محبت میں جو بھی ہم سے فرمایا پیار اور محبت جو بھی ہم سے فرمایا اپنا وہ ہے اپنا فرمایا اور پیار اور محبت میں جو بھی ہم سے فرمایا وہ ہے اپنا فرمایا علم و علم کے مذہب اور خلوص کے پیکر عادتوں میں پنہا ہے ایک ادائے درویشی عادتوں میں پنہا ہے ایک ادائے درویشی ساتھیوں سے کرتے ہیں وہ صدا وفا کیشی اور صدر بزم اردو بھی دوستی ہیں اور بھائی آتے ہیں سرے مسلم اب انیس کے خیمزن قافلہ دل زدگاہ یارو خیمزن قافلہ دل زدگاہ یارو اور پھر میرے شہر میں میلے کا سما ہے یارو خیمزن قافلہ دل زدگاہ یارو پھر میرے شہر میں میلے کا سما ہے یارو اور بام گویائی پہ روشن ہوئی قندیل غزل بام گویائی پہ روشن ہوئی قندیل غزل اور نظم پھر زینت دامان زباں ہے یارو نظم پھر زینت دامان زباں ہے لوگ ذہن کی دشت میں آوارہ غزانہ خیال
ذہن کی دشت میں آوارہ غزالان خیال اور صورت موج صبا تب رواں ہے لوگوں. صورت موج صبا ذہن کی دشت میں آوارہ غزالان خیال اور صورت موج صبا تب رواں ہے لوگوں. اور ناقہ حرف کا پھر نجد تخیل میں خرام. ناقہ حرف کا پھر نجد تخیل میں خرام اور سار باوجھ میں پھر زمزمہ خاں ہے لوگوں. ناقہ حرف کا پھر نجد تخیل میں خرام اور سار باوجھ میں پھر زمزمہ خاں ہے لوگوں. اور چشمہ فکر پہ مصروف وضو ہم نفساں. چشمہ فکر پہ مصروف وضو ہم نفساں اور مابد شیر میں آواز اذاں ہے لوگوں. چشمہ فکر پہ مصروف وضو ہم نفساں مابد شیر میں آواز اذاں ہے لوگوں. چشمہ فکر پہ مصروف وضو ہم نفساں اور مابد شیر میں آواز اذاں ہے لوگوں. اور ایک جبین خاک حرم سے جسے لے آئی. ایک جبین خاک حرم سے جسے لے آئی ہے. آج وہ ذرہ شبتاب یہاں ہے لوگ. خواتین و حضرات، یہ دفعہ رضوی کے بھائی کی طرف اشارہ ہے جو جدے سے تشریف لائے. ایک جبین خاک حرم سے جسے لے آئی ہے. آج وہ ذرہ شبتاب یہاں ہے لوگوں. اور شب ہے، تنہائی ہے، کاغذ ہے، قلم اور اویس. شب ہے، تنہائی ہے، کاغذ ہے، قلم اور اویس. اور یہ کارگاہ شیشہ گراں ہے لوگوں. شب ہے، تنہائی ہے، کاغذ ہے، قلم اور اویس. اور یہ کارگاہ شیشہ گراں ہے لوگوں. پھر میرے شہر میں میلے کا سماں ہے. چشمہ فکر پہ مصروف وضو ہم نفساں. چشمہ فکر پہ مصروف وضو ہم نفساں مابد شیر میں آواز اذاں ہے لوگ. آج کی میلے کی محور دو شخصیتیں ہیں. ایک یاسین حیدر صاحب اور ایک ہمارے دوست جناب فیاض الدین صاحب. ایک صاحب سامع ہیں اور دوسرے صاحب سامعین نواز. اور آج کی شام کا عنوان یہ خوبصورت شام بطور خاص فیاض صاحب کی شعری تخلیق موم کے شہر کی دھوپ کی رونمائی کے لیے منعقد کی گئی ہے. اور میں جناب صدر سے، جن کا تعلق پوری ایک نسل سے ہے جو دانشور شاعر اور ادیب ہیں، ان سے آپ نے استفادہ حاصل کیا ہے. اور ایک نسل کے مختلف نمائندوں نے آپ سے کسب فیض حاصل کیا ہے. جس طرح کسی شاعر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لفظ، نقطہ نظر اور احساس و خیال اور اپنے شعور و جذبات کو بغیر کسی قدغن کے اظہار کا جامہ پہنا دے، اسی طرح دبستان شعر کی ہر شخص کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ شاعر کی تخلیقات کے اس کے اثری پس منظر میں دیکھے اور تاریخ و ارتقاء کے حوالے سے اس پر مقام متعین کرے. جناب صدر، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک ذمہ داری سے آپ اور جناب فیاض صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ رونمائی کے لیے اپنی کتاب جناب صدر کو پیش کریں. شعری محفلیں بہت کم منعقد ہوتی ہیں اور شعری تحریک نہیں ہو پاتی. میں اور ظفر ایک دوسرے کو شعر سنا کے موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی زحمت دیتے ہیں انیس قدوائی صاحب کو، مگر ہماری محفل میں ایک صاحب ایسے ہیں جو سیلف موٹیویٹڈ ہیں. مشاعرے میں آپ بہت کم آتے ہیں اور بڑے اصرار کے پاتے ہیں، بڑی محنت سے شعر کہتے ہیں. ان کا خیال اور گمان یہ تھا مدتوں تک کہ وہ مشاعرے کے شاعر نہیں ہیں، لیکن اگر آپ ان کی شعری سفر کا تجزیہ کریں تو وہ آج پچھلے چند برسوں کے مقابلے میں بہت اچھا شعر کہتے ہیں، بہت اچھا شعر لکھتے ہیں. اور آج یہ حال ہے کہ ہماری شعری نشست ان کی موجودگی کے بغیر مکمل نہیں ہو پاتی. میں اس حوالے سے ان کی نظر ایک شعر کرتا ہوں
کہ مطلع شام پہ ابھرا تھا، مطلع شام پہ ابھرا تھا جو تنہا انجم، مطلع شام پہ ابھرا تھا جو تنہا انجم، اب وہ تابند سرے کاہ کشاں ہے لوگ۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب بنجم سے کہ تشریف لائیں۔ If there is God, let my soul, if there is soul, rest in peace, if there is peace۔ یہ وہ آخری جملے تھے سوالیہ جو سقراط نے زہر کا پیالہ پینے سے پہلے کہے تھے۔ کائنات کے اثار و رموز کے متعلق سوال کرنا ایک فطری بات ہے اور سوال کرنا ایک جہانت کی نشانی ہے، لیکن ہر سوالی کو خضر میسر نہیں آتے، اس لیے اس کی دروبینی خود اس کی خضر راہ کرتی ہے۔ ایک خوبصورت نظم جس کو آپ نے ابھی پڑھا غور کر، ہمارے سامنے ایک سوال پیش ہے اور اس سوال کا جواب شاعر اپنی دروبینی سے یوں دیتا ہے کہ پھر میں بہت ہی خوبصورت نظم ہے، بلکہ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ سے پڑھیں، تیرا منکر تو نہیں۔ تو اس میں ایک شعر ہے، پھر بھی ایک بار نظر آ کہ تجھے مان سکوں، مجھ کو وردان عطا کر کہ تجھے جان سکوں۔ اور پھر ایقان کی ایک ننھی سی کرن شاعر کے ذہن کو منور کرتی ہے تو وہ کہہ اٹھتا ہے، تیری جزا و سزا کی منطق ہمارے افکار سے سوا ہے، تو جس کو چاہے حسین کر دے، جس کو چاہے یزید کر دے۔ تو میں گزارش کروں گا جناب صاحب سے کم ایک میری پسندیدہ ادا کریں۔ یہ اپنے آپ کو آواز سے نہیں سنا ہے اور اس میں اس کی نوٹ پلک کبھی درست نہیں کر سکا ہوں، لیکن چونکہ اس کے علاوہ کہ اس کا جو آخری بند ہے دیکھنا یہ ہے کہ اسے آپ کس طرح پرسیو کرتے ہیں۔ یا تو وہ عجیب ہو تم، عجیب ہو تم کہ عجیب ہو تم، کبھی اسے آفتاب کہنا، کبھی اسے ماہتاب لکھنا، خود اس کے غم کو گلے لگانا، پھر اس کو خود ہی عذاب لکھنا، عجیب ہو تم۔ جب جفاؤں پر اس کے دل گرفتار، وفا نہ کرنے پہ اس سے رنجش، فسد صبح پہاڑ سے دن، اداس شامیں، فراق راتیں، ہو جس کی بخشش، عجیب ہو تم کہ اس کے باوس وہی ہے عنوان شاعری کا، اسی کی خاطر سخن وری کی تمام کوشش، مہک کی غزلیں، چہک کی نظمیں، کلام سے انتخاب کرنا، مرتب پھر ایک کتاب کرنا، اسی کے نام انتخاب کرنا۔ جو آنکھیں ململ کے اس کو دیکھیں، انہی ستاروں سے اس کے آنچل کی بات کرنا، جو آنکھیں ململ کے اس کو دیکھیں، انہی ستاروں سے اس کے آنچل کی بات کرنا، سلونی شاموں نے جس سے اپنی ملاحتوں کو ادھار مانگا، انہی سے جا جا کے اس کے کاجل کی بات کرنا، عجیب ہو تم۔ کبھی بہاروں سے اس کے دامن کا ذکر کرنا، کبھی کنایوں میں اس کے چہرے کی بات کر کے گلاب کو شرمسار کرنا، وہ ٹھنڈی جھیلیں جو اس کی آنکھوں میں ڈوب کر میٹھی نیند سوئیں، انہی کو ان کی مثال دینا، اور ان کی مستی کا ذکر کر کے ستانہ بادا کشوں کو اکثر سبو و صحبہ کو خوار کرنا، عجیب ہو تم۔ اور جو اس کے شانے پہ کھیلتے ہیں، انہی گھنے اور شلیل بالوں کے تذکرے سے گھٹاؤں کو بے قرار کرنا، تمازت حسن بے قرار سے پسینہ آئے جو جبی پر، تو جا کے سرگوشیوں میں شبنم سے کی اس کو خبر سنانا، غریب کو اشبار کرنا، عجیب ہو تم۔ اور دھنک کے رنگوں کو لا کے چپکے سے اس کے پیرہن پر نثار کرنا، اور تمام یہ دل کی وارداتیں، تمام وارفتگی کے قصے چھپانا اس سے، خبر نہ ہو کانو کان اس کو، جہاں پہ پر آشکار کرنا، عجیب ہو تم۔ اور ملے نہ ہو جس سے آج تک تم، ملے نہ ہو جس سے آج تک تم، اسے بلانا، اور بنے من کے رما کی دھونی، اسی کا بس انتظار کرنا، ہر ایک ساتھ کو گنتے رہنا، ہر ایک لمحہ شمار کرنا، عجیب ہو تم۔ ایون سنیے کہ خواب بازار کی دکانوں پہ اس کے تحفے تلاش کرنا، خواب بازار کی دکانوں پہ اس کے تحفے تلاش کرنا، کبھی وہ خوشبو پسند کرنا، کبھی یہ کپڑا پسند کرنا، اور اسے تصور میں لے کے آنا،
ہر ایک کپڑے کو اس کے شانے پہ رکھ کے کہنا یقین جانو یہ رنگ تم پر بہت کھلے گا۔ خواب بازار کی دکانوں پہ اس کی تحفے تلاش کرنا، کبھی وہ خوشبو پسند کرنا، کبھی یہ کپڑا پسند کرنا اور اسے تصور میں لا کے کہنا ہر ایک کپڑے کو اس کے شانوں پہ رکھ کے کہنا یقین جانو یہ رنگ تم پر بہت کھلے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے نفیس و نازک دمکتے گہنے، ملیح چہرے، ہنائی ہاتھوں میں، بس یہ ذرا پہن کے دیکھو، قسم سچ کچھ بڑے لگیں گے، بڑے سجیں گے۔ اور پھر اس کو ہر زاویے سے تکنا، پھر اس کو ہر زاویے سے تکنا اور اس کی جانے پہ خوب ہنسنا۔ تمام یہ بچپنے کی باتیں عجیب ہوتی، تمام یہ بچپنے کی باتیں عجیب ہوتی۔ اویس بس بس ذرا رکو تو، ذرا سنو تو، ذرا ٹھہرنا۔ اویس بس بس ذرا رکو تو، ذرا سنو تو، ذرا ٹھہرنا۔ تمام تشبیہ و استعارے وہ صرف جس پر، تمام لفاظیوں کا مرکز وہ جس کا پیکر کہ کون وہ اور کہاں ہے آخر، کہ کون وہ اور کہاں ہے آخر۔ نہ اس کا رشتہ، نہ کوئی ناتا، نہ اس کو دیکھا، نہ اس کو پایا، نہ اس کو کھویا۔ نہ اس کا رشتہ، نہ کوئی ناتا، نہ اس کو دیکھا، نہ اس کو چاہا، نہ اس کو کھویا۔ شفق کی سرخی، حنا کی لالی، گھٹا کا جادو، گلوں کی خوشبو، سمیٹ کر حسن ایک جہاں کا خیالی پیکر تلاش لینا، خیالی پیکر تلاش لینا، پھر اس میں جی بھر کے رنگ بھرنا، فریب دان دینا، فریب کھانا۔ عجیب ہو تو، واہ واہ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ہماری محفل میں ایک شاعر دادی ہیں اور ان کے والد صاحب نے میرے صاحب کی جو غیر مطبوعہ نعتیں ہیں وہ میرے پاس ہیں، مجھے بہت عزیز ہیں۔ وہ جس عقیدت والدانہ شیخی اور حفظ مراتب کے ساتھ نعتیں کہتے ہیں اس کی مثال بہت کم ہوتی ہے، اور ان کی صاحبزادی کو وہ نعتیں ڈوب کے پڑھنے کا فن آتا ہے۔ وہ ماہر لسانیات ہیں، یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں اور فنون لطیفات ہیں، انہیں بہت اچھی دسترس حاصل ہے۔ میں بغیر کسی مزید تعارف کے، کیونکہ آپ سب لوگ نہیں جانتے، نسیم بہن سے، ڈاکٹر نسیم ہائنز سے گزارش کروں گا کہ وہ ظاہر کرنے تشریف لائیں اور کچھ عطا کریں۔ میں یہاں سے ہٹ جاتا ہوں تاکہ